جناب جابر جوفی پر جنون کی حالت امام باقر علیہ السلام کا خط ایک جن کے ذریعے پہنچا۔ تو جو ہی جن نے وہ خط پہنچایا تو جناب پر جنون کی حالت طاری ہو گئی۔ تو اس وقت جناب جابر جوفی دیوانے ہو گئے، اور اس میں ایک حکمت تھی، اور وہ حکمت ایسی تھی جیسے جناب بہلول سے متعلق تھی۔ ظاہراً تو جناب بہلول بھی دیوانے ہو گئے، حقیقتاً جناب بہلول دانائی اور حکمت کی حدوں کو پار کیے ہوئے تھے۔ اسی طرح ان نعمان ابن بشیر قالا کنتو مزاملا لجابر ابن یزید الجوفی فلما ان کننا بالمدینۃ دخلا۔ نعمان بن بشیر نے بیان کیا کہ میں اور جابر بن یزید جوفی اکٹھا سفر کر کے مدینہ آئے اور جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے ملے۔ چنانچہ جابر امام علیہ السلام سے ودا ہوئے اور وہاں سے نکلتے وقت تک بہت خوش اور حشاش بشاش تھے، یہاں تک کہ ہم اس مقام پر آ پہنچے جسے اخیر جاہ کہتے ہیں، اور وہ پہلا پڑاؤ یا منزل کا مقام ہے کہ جہاں سے ہم فید سے مدینہ کی طرف مڑتے ہیں، اور یہ جمعہ کا دن تھا۔ چنانچہ ہم نے زوال کی نماز پڑھی اور دوبارہ سفر کے لیے ہمارے اونٹ کھڑے ہوئے کہ اچانک میں نے ایک دراز قد آدمی کو دیکھا، یعنی وہ یہ جن تھا۔ اس نے جابر علیہ السلام کو ایک خط پکڑا دیا۔ خط لے کر جابر نے اسے چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ اب جو دیکھتا ہوں اس پر محمد بن علی کی طرف سے، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے جابر کے نام لکھا ہوا تھا، اور اس کی سیاہی بالکل تر تھی، چونکہ جن تھا۔ اس نے فوراً ہی، امام نے جو ہی خط تحریر فرمایا، جن نے فوراً ہی جابر تک پہنچا دیا۔ جابر نے قاصد سے کہا کہ تم نے میرے آقا کو کس وقت دیکھا تھا؟ یعنی اس جن سے کہا۔ خط لانے والے نے کہا کہ 1 ساعت پہلے، 1 لمحہ پہلے۔ جابر نے پوچھا کہ نماز ظہر سے پہلے یا بعد دیکھا؟ اس نے کہا نماز کے بعد۔ یہ سن کر جابر نے خط کی مہر توڑی، خط نکالا اور پڑھنا شروع کیا۔ میں دیکھ رہا تھا، یہ نعمان کہتا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ جابر کا چہرہ اترتا اور فکر مند ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ خط کو پڑھ کر تہہ کیا، لپیٹا خط کو، اور ہم نے سفر شروع کر دیا۔ پھر میں نے جابر کو خوش اور ہنستا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال ہم کوفہ پہنچے۔ یہاں آ کر میں نے جیسے کیسے رات گزاری۔ صبح ہوتے ہی جناب جابر سے حصول عزت اور برکت کے لیے میں ملنے گیا کہ جناب جابر کو ملوں گا، مجھے برکت ملے گی، چونکہ مومن ہے نا تو مجھے عزت مولا دیں گے۔ جابر کو ملا، مومن ایک مومن کو جب ملتا ہے تو اسے برکت حاصل ہوتی ہے، مومن کی زیارت کرنا ثواب ہے۔ تو میں ان کے گھر پر پہنچا تو گھر کے دروازے میں سے اس طرح باہر نکلے جابر کہ گلے میں ہڈیوں کا ایک ہار پہنے۔ یہ عجیب کیفیت ہے، گلے میں جابر نے ہڈیوں کا ہار پہنے اور ایک بانس کو ٹانگوں کے بیچ میں گھوڑے کی جگہ رکھے ہوئے تھے، یعنی اس بانس کو گھوڑا بنائے ہوئے تھے جناب جابر، ایک دیوانے کی حالت سی۔ میں نے انہیں ایک نظر دیکھا تو دل بھر آیا، یعنی رونے کو دل آیا کہ یہ کیا ہو گیا جابر کو۔ انہوں نے بھی مجھ پر ایک نظر ڈالی، ہم دونوں ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کر سکے۔ وہ چند اشعار پڑھتے اور یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ میں منصور بن جمہور کو ایسا حاکم پاتا ہوں جس پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ یہ جابر نے یہ شعر پڑھا۔ میں یہ حالت دیکھ کر رونے لگا۔ میں پیچھے پیچھے چلا، لوگ ہجوم در ہجوم اس کے اور میرے ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ ہم سب کھیل کے بڑے میدان میں آ پہنچے۔ وہاں جابر نے بچوں کے ساتھ کھیلنا، کلا بازیاں کھانا اور بچگانہ حرکات شروع کر دیں، اور کھلاڑی بچوں میں گھل مل گئے۔ جو دیکھتا تھا یہ کہتا تھا جابر پر جن سوار ہو گیا ہے، جابر پر آسیب کا اثر ہو گیا ہے۔
چنانچہ بخدا چند ہی روز اس حال میں گزرے تھے کہ خلیفہ ہشام بن عبد المالک نے والی کوفہ کو لکھا کہ ایک شخص جابر بن یزید جوفی ہے، اسے تلاش کرو، قتل کرو اور اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ یہ دیکھیں حکمت کہ جناب جابر دیوانہ پن کی حالت میں ہے، اور اس وقت والی کوفہ اسے ڈھونڈ رہا ہے کہ قتل کرے، چونکہ وہ مولا کے ماننے والا ہے نا جابر۔ تو جناب جابر کو خط نے جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ جابر دیوانے بن جاؤ، اور دیوانگی چھا گئی جابر پر اس اطلاع کے بعد کہ جابر کو قتل کر دو۔ جو ساتھ نعمان ہے نا جو بیان کر رہا ہے، نعمان نے کوفہ کے گورنر کے اہل مجلس اور مشیروں پر نظر رکھنا شروع کی، تو معلوم ہوا کہ ایک روز اس نے دریافت کیا کہ یہ جابر بن یزید جوفی کون ہے اور کیسا شخص ہے۔ اسے بتایا گیا کہ ایک بہت بڑا عالم اور فاضل اور محدث اور حاجی شخص تھا، لیکن لوگوں نے اس والی کوفہ کو بتایا کہ اب جنوں نے اسے پاگل کر دیا ہے جابر کو۔ وہ آج کل بچوں کے ساتھ کھیلتا اور ڈنڈے کو گھوڑا سمجھ کر دوڑائے پھرتا ہے۔ گورنر نے کہا میں بذات خود اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ میدان میں پہنچا اور جابر کو مذکورہ حالت میں پا کر اپنے مشیروں سے کہا کہ میں اس اللہ کی حمد ثنا بجا لاتا ہوں جس نے مجھے ایسے بزرگ کے قتل سے بچا لیا۔ یہ والی کوفہ کہہ رہا ہے۔ نعمان بن بشیر نے بتایا کہ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ منصور بن جمہور کوفہ میں داخل ہوا اور وہی کچھ کیا جو جابر کہا کرتے تھے۔ یعنی جابر نے کیا کہا تھا کہ میں منصور بن جمہور کو ایسا حاکم پاتا ہوں جس پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اب وہ والی کوفہ وہ آ گیا منصور بن جمہور، یعنی خلیفہ یزید بن ولید نے سابقہ گورنر کو معزول کر دیا جو جابر رضی اللہ عنہ کی رپورٹ کرتا رہا تھا، اور اس کی جگہ منصور بن جمہور کو گورنر کوفہ مقرر کر دیا، اور بنو امیہ کی حکومت انقلاب کے شعلوں میں لپٹ گئی۔ یہ مکمل واقعہ تھا۔ یعنی ایک تو جناب جابر کو جن نے آ کر خط دیا، جنات انسانی شکل میں بھی آتے ہیں، یہ بات ثابت ہوئی۔ دوسری یہ بات کہ جناب جابر نے یہ شکل و صورت اس وجہ سے اپنائی اور ان پر جنون کی حالت اسی وجہ سے طاری ہو گئی چونکہ وقت کی جو حکومت تھی، جو والی کوفہ تھا، وہ مخالف ہو گیا تھا، چونکہ جناب جابر مولا کے ماننے والے خاص شیعہ تھے، محدث تھے، عالم فاضل تھے، اس وجہ سے وقت کی حکومت اس کے مخالف ہو گئی۔ اس وجہ سے جناب جابر پر مولا نے جنون کی حالت طاری کر دی۔ اس خط میں یہ سب کچھ تحریر تھا، اور جناب جابر نے اپنے گلے میں ہڈیوں کا ہار پہن لیا اور بانس کو اپنے دونوں ٹانگوں کے نیچے دے کر گھوڑا بنا لیا، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے، اور لوگ سمجھنے لگے کہ اب تو جابر کے اوپر کوئی جن سوار ہو گیا ہے، اب تو کچھ جابر کے اوپر کوئی آسیب کا اثر ہو گیا ہے، کہ جابر تو بالکل دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، بچوں والی حرکتیں کرتا ہے، کتنے دن ہو گئے۔ تو قارئین اور سامعین نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ اور ائمہ ہدیٰ صلوات اللہ علیہم تمام مخلوقات کے ساتھ ساتھ جنات کی رہنمائی اور ہدایت کے بھی ذمہ دار تھے۔ ان سے مسلسل مولا رابطہ رکھتے تھے جنات سے، اور انہیں انسانی تحفظ اور خدمت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آج بھی جنات موجود ہیں جو مولا کے حکم کے تابع بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو نافرمان بھی ہیں۔ وہ علماء شیعہ نوٹ کریں جو کربلا میں ظافر جن رضی اللہ عنہ کے آنے کے منکر ہیں۔ یہ واقعہ تو موجود ہے نا، اور جناب ظافر کا آنا وہ بھی موجود ہے۔ جو لوگ ظافر جن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ تو واقعہ عام ہے، مشہور ہے، تو امید ہے تمام سامعین سے کہ انہیں کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور انہیں مولا کے خاص شیعوں سے واقفیت ملی ہوگی کہ جیسے جناب جابر نے یہ روپ دھار لیا جنونیت والا، کیونکہ جو جنون جو ہے نا، جیسے مولا فرماتے ہیں العشق جنون الہی، عشق اللہ کا جنون ہے، تو یہ جنون کی حالت اصل میں عشق کی حالت ہوتی ہے جو جناب بہلول پر بھی طاری تھی، اور اسی طرح جناب جابر پر بھی طاری تھی۔